چین اور امریکہ کی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ امریکہ نے چین پر 50% اضافی ٹیرف لگا کر 104% کر دیا۔ چین کا بھی جوابی وار، امریکی مصنوعات پر عائد ٹیرف 34% سے بڑھا کر 84% کر دیا۔ چین کے عائد ٹیرف کا اطلاق کل سے ہوگا۔ چین نے مزید 6 امریکی کمپنیوں کو ناقابل اعتماد کمپنیوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ امریکہ کے ساتھ اقتصادی تعلقات پر وائٹ پیپر بھی جاری کر دیا۔ امریکہ اپنے مسائل میں اضافہ کر رہا ہے، بیجنگ کو ترقی کے حق سے کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ دو ہاتھیوں کی لڑائی سے دنیای معیشت کا ستیاناس۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 1300 سے زائد پوائنٹس کی کمی، 100 انڈیکس 1,14,153 پر بند۔ جاپان نکئی انڈیکس 4.5% گر گیا۔ تائیوان، ہانگ کانگ اور جنوبی کوریا میں سرمایہ کار پریشان۔ آسٹریلیا، سنگاپور، ملیشیا کی مارکیٹس کا بھی برا حال۔ امریکہ میں کاروبار کا مندی پر اختتام۔ سٹاک مارکیٹ 52 ہفتے کی کم ترین سطح پر بند۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت 4 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا نیشنل کانگریشنل کمیٹی میں غیر شائستہ انداز میں خطاب، کہا دوسرے ممالک ٹیرف پر ڈیل کے لیے مرے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، چین کسی بھی وقت معاہدہ کر لے گا۔ امریکی صدر نے خود پر تنقید کرنے والوں کی نقلیں بھی اتاریں، سابق صدور کو نالائق اور بدعنوان قرار دیا۔ ٹرمپ ٹیرف پر مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح وفد امریکہ جائے گا۔ حکمت عملی تیار، وفد میں کاروباری شخصیات اور برآمد کنندگان شامل ہوں گے۔ وفد تجارتی تعلقات کے فروغ اور نئے ٹیرف پر بات کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ وزیر اعظم نے کہا امریکہ سے تجارتی تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں، تجارتی شراکت داری مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اعلیٰ سطح کے امریکی وفد کی ملاقات۔ وفد کی قیادت امریکی محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار ایرک مائر نے کی۔ ملاقات معدنی سرمایہ کاری فورم کے پس منظر میں ہوئی۔ امریکی وفد نے معدنیات سے متعلق پاکستانی پالیسی پر اعتماد کا اظہار کیا، پاکستان کے سرمایہ کاری ماحول میں بہتری کو مثبت قرار دیا، عالمی حالات اور علاقائی سیکیورٹی پر بھی تبادلہ خیال۔ پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں وسیع مواقع ہیں، امریکی سرمایہ کاروں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعظم نے منرلز انویسٹمنٹ فورم میں امریکی شرکت کا خیر مقدم کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر عہدیدار ایرک مائر کی ملاقات۔ دہشت گردی، اسمگلنگ اور انسداد منشیات کے شعبوں میں باہمی اشتراک کار بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردی صرف پاکستان کی جنگ نہیں، اس سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو تعاون کرنا ہوگا۔ ریکوڈیک منصوبے سے $70 ارب کا سرمایہ حاصل ہوگا۔ پاکستان میں اعلیٰ معیار کے بہت بڑے ذخائر ہیں۔ ریکوڈیک میں 5 ارب 90 کروڑ ٹن کے معدنی ذخائر موجود ہیں۔ ریکوڈیک مائننگ کمپنی کے نمائندے رسل ہاورڈ کا انکشاف، کہتے ہیں ریکوڈیک معدنیات 286 کلومیٹر کے علاقے پر محیط ہیں۔ منصوبے کی 19 کلومیٹر رقبے پر جیو تکنیکی ڈرلنگ ہو چکی، 2028 میں سونا اور تانبا نکالنا شروع کر دیں گے۔ بانی سے ملاقات کے معاملے پر پی ٹی آئی میں پھڈا، پارٹی چیئرمین اور سیکریٹری جنرل بھی آمنے سامنے آ گئے۔ سلمان اکرم راجہ بولے جن کا نام نہیں تھا وہ بھی بانی سے ملاقات کے لیے دندناتے ہوئے چلے گئے۔ میری فہرست میں لکھے 6 میں سے 5 وکلا کے نام نکال دیے گئے۔ منظور نظر لوگوں کو بانی سے ملنے دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر نے جواب دیا علی ظفر سے متعلق کوئی نہ کہے کہ وہ منظور نظر ہیں۔ سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ نے جو تنازع کھڑا کیا اس پر افسوس ہے۔ نواز شریف بلوچستان کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبد المالک بلوچ کی نواز شریف کے ساتھ بیٹھک، بلوچستان کے سیاسی اور معاشی مسائل پر تبادلہ خیال۔ عبد المالک بلوچ کہتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ سیاسی حوالے سے حل کیا جائے۔ نواز شریف نے کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بلوچستان میں خون کی ہولی پر بھارت کو قیمت چکانا ہوگی۔
نئی دہلی سے مقبوضہ کشمیر تک جواب ملے گا، وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق کا کانفرنس سے خطاب۔ کہا آزاد کشمیر میں امن فوج کی قربانیوں کی وجہ سے ہے، پاکستان کی قربانیوں سے انکار غداری ہے، کشمیری اب کہنے سننے پر نہیں عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ حیدرآباد سکھر موٹر وے کی تعمیر کے لیے وزیر اعظم ان ایکشن، مراد علی شاہ سے M6 کی تعمیر جلد شروع کرنے کا وعدہ کر لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر اعلیٰ سندھ کو خط، لکھا سندھ کے تحفظات جائز ہیں، ذاتی دلچسپی ہے حیدرآباد موٹر وے جلد تعمیر ہو۔ وزیر اعظم نے منصوبے کی تعمیر میں تاخیر کا نوٹس بھی لے لیا، پروجیکٹ کی تعمیر سے متعلق جلد اجلاس بلانے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا غزہ میں اسرائیلی جارحیت پر بین الاقوامی قوتوں کی خاموشی پر اظہار تشویش۔ شہباز شریف کا اسرائیلی ظلم و جبر کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھانے کے عزم کا اعادہ۔ امیر جماعت اسلامی نے بجلی کی قیمتوں میں کمی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سروسز ہسپتال کا اچانک دورہ، ایمرجنسی اور مختلف وارڈز کا معائنہ کیا، مریضوں سے علاج معالجے کے بارے دریافت کیا۔ مریم نواز کی ایمرجنسی میں مریضوں سے گفتگو، انتظامات پر اظہار اطمینان، کہامیوں اور جناح کے دوروں کے بعد ہسپتالوں کی حالت بہتر ہوئی۔ لاہور میں ٹیکساس جدہ دوحہ کی طرز پر میڈیکل سٹی بنے گا، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ریفرل سسٹم نافذ کرنے کا فیصلہ، ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں میڈیکل سٹی قائم کیا جائے گا، سرکاری اسپتالوں میں ریفرل سسٹم کے نفاذ کے لیے جامع پلان طلب۔ شعبہ صحت کی نجکاری کے خلاف احتجاج زور پکڑ گیا، لاہور میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کا دھرنا آج تیسرے روز بھی جاری، ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف کے چیئرنگ کراس پر ڈیرے، مطالبات کی منظوری تک اٹھنے سے انکار، مظاہرین کا 21 اپریل سے انسداد پولیو مہم کے بائیکاٹ کا بھی اعلان۔ پنجاب میں شدید گرمی سے ہیٹ ویو کا خطرہ بڑھ گیا، اسکولوں میں گرمیوں کی چھٹیاں جلد کرنے کا مراسلہ، عارضی طور پر آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنے کی ہدایت، کلاس رومز کی وینٹیلیشن، پنکھے اور کولنگ سسٹم فعال، طبی امداد کاؤنٹرز قائم کیے جائیں۔ پی ڈی ایم اے نے اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کرنے کے لیے بھی تمام کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کو خط لکھ دیا۔ خبردار ہوشیار، پانی والے پائپ کے استعمال پر پابندی عائد، پنجاب بھر میں پانی کا پائپ استعمال نہیں ہو سکے گا، سرکاری دفاتر، کمرشل عمارتوں میں بھی پائپ استعمال نہیں ہوگا، پابندی کی خلاف ورزی کرنے پر سخت کارروائی کی جائے گی، ڈی جی ماحولیات ڈاکٹر عمران حامد شیخ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش کا امکان، اسلام آباد، کشمیر، گلگت بلتستان اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں آندھی، بارش اور ژالہ باری متوقع، جوب، کوئٹہ، نوشکی سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے، وزیرستان، ٹانک، بنو، کرم اور پشاور میں بھی ابر کرم برسے گا۔ مستقبل میں ہنگاموں کے مقابلے کے لیے پنجاب کا بڑا منصوبہ تیار، رائٹ مینجمنٹ فورس کے لیے 3 ارب 95 کروڑ روپے مختص، کابینہ نے جدید ساز و سامان خریدنے کی منظوری دے دی، 30 پولیس بسیں، 10 واٹر کینن اور 20 قیدی وین خریدی جائیں گی، 40 نئی بختر بند پک اپ خریدنے کا منصوبہ، سرویلنس کیمرے، سیٹلائٹ فونز خریدے جائیں گے۔ پاکستان کی معیشت مستحکم ہونے لگی، رواں سال معاشی شرح نمو 2.5% تک رہے گی، ایشیا ترقیاتی بینک نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی، رپورٹ کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرح 6% تک رہے گی، آئندہ برس مہنگائی کی شرح میں مزید کمی کی نوید بھی سنا دی۔ کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 6 روپے 62 پیسے سستی ہونے کا امکان، کہ الیکٹرک کی فروری کے فیول چارجز کی مد میں درخواست، نیپرا اتھارٹی 16 اپریل کو کہ الیکٹرک کی درخواست پر سماعت کرے گی۔ سونے کی قیمت میں بڑا اضافہ، 1 تولہ سونا 3,000 روپے مہنگا ہو گیا، فی تولہ سونے کی قیمت 3,21,000 روپے ہو گئی، عالمی مارکیٹ میں سونا $30 مہنگا ہو کر $3,040 فی اونس پر پہنچ گیا۔
پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر کی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں تدفین۔ نماز جنازہ میں گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ، صوبائی وزراء، ارکان اسمبلی کی شرکت۔ صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری کا خراج عقیدت۔ پیپلز پارٹی کا 3 روزہ سوگ کا اعلان، تمام سیاسی سرگرمیاں معطل کر دی گئیں۔ پاکستانی نژاد امریکی خاتون وجیہہ سواتی قتل کیس کا ری ٹرائل مکمل۔ خاتون کو اغوا کرنے پر 10 اور لاش و شواہد چھپانے پر 7 سال قید کی سزا بھی برقرار۔ مقتولہ کے سابق شوہر ملزم رضوان حبیب کی موت کی سزا بھی برقرار۔ ملزم کو 12 نومبر 2022 کو ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے سزا دی تھی۔ سندھ حکومت کا کراچی سمیت صوبے بھر میں ایک بار پھر پلاسٹک بیگز کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ پلاسٹک بیگز کی تیاری، فروخت اور استعمال پر مکمل پابندی ہوگی۔ پلاسٹک بیگز پر پابندی عائد کرنے کی منظوری سندھ کابینہ سے ہوگی۔ اجلاس 15 اپریل کو طلب کر لیا گیا۔ پولینڈ کے دارالحکومت وارسا میں یوم پاکستان کی تقریب کا اہتمام پولینڈ میں پاکستانی سفیر محمد سمیع نے کیا۔ پولینڈ کی نائب وزیر اینا راڈوان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کہا پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ پولینڈ کی آئل کمپنی اور لینڈ 45 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکی۔ پولینڈ کی نائب وزیر اینا راڈوان نے یوم پاکستان کا کیک کاٹا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی کا سیاہ چہرہ عالمی سطح پر بے نقاب۔ سکھ رہنما گربچون سنگھ کے قتل کی سازش کے الزام میں بھارتی شہری نکھل گپتا پر امریکی عدالت میں مقدمہ چلانے کا فیصلہ۔ مقدمہ چلانے کا فیصلہ امریکی حکام کی جانب سے فرد جرم عائد کرنے کے بعد کیا گیا۔ نکھل گپتا کو 2023 میں جمہوریہ چیک سے گرفتار کیا گیا۔ اردو اور پنجابی کے شاعر منیر نیازی کی مداح، ان کا یوم پیدائش نہیں بھولے۔ کئی کتابوں کے علاوہ فلمی گیت بھی لکھے، چاہنے والوں کے دل میں آج بھی زندہ ہے۔ اور بھارتی گلوکار ستیندر سرتاج کا ٹورنٹو میں شو، مشہور گانے سائیں کو ٹرمپ ٹیرف سے جوڑ دیا۔ سرتاج کی شاندار پرفارمنس ہال تالیوں سے گونجتا رہا۔